انسانی تاریخ لڑائیوں اور جنگوں سے بھری پڑی ہے، جن میں کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی ہیں، لیکن اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو یہ انسانیت کی اب تک کی سب سے بڑی جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس جنگ میں جدید ٹیکنالوجی، بڑے پیمانے پر فوجی دستے اور زیادہ سخت حکمت عملی شامل ہوگی۔ اور کون کون سے ممالک اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ لوگ کئی دہائیوں سے ممکنہ تیسری عالمی جنگ کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1960 کی دہائی میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کے بعد شروع ہوا تھا، لیکن شکر ہے کہ ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ہم اتنے خوش قسمت نہیں کہ ہر بار اس سے بچ سکیں۔ تیسری عالمی جنگ کب اور کیوں ہو سکتی ہے؟ اس جنگ کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کسی مشہور سیاسی شخصیت کا قتل ہونا، انٹیلیجنس خطرات یا قیمتی وسائل پر لڑائی کی وجہ سے عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ کئی لوگوں کے نزدیک کچھ وجوہات کی بنا پر اس جنگ کے امکانات تو بہت ہیں، لیکن باریکی سے دیکھا جائے تو اس جنگ کے امکانات در حقیقت بہت کم ہیں۔ 1945 کے بعد سے دنیا نے بہت سی مختلف لڑائیاں دیکھی ہیں، ویتنام، افغانستان اور درجنوں مختلف خانہ جنگیاں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عالمی جنگ ہونے کے لیے کسی وجہ سے اس میں پوری دنیا کو شامل ہونا پڑے گا، اور 1945 کے بعد سے دنیا کا ڈھانچہ بہت بدل گیا ہے۔ فوجیں پہلے سے بھی زیادہ ہنرمند اور مضبوط ہیں۔ اگر یہ جنگ ہوئی تو لاکھوں کروڑوں لوگ مر جائیں گے اور ہماری زمین کو بحال ہونے میں صدیاں نہیں دہائیاں لگیں گی، خاص طور پر کچھ ہتھیاروں اور اوزاروں کے ساتھ جو آج کے دور میں کچھ ممالک استعمال کر سکتے ہیں، دنیا کو پوری طرح سے تباہ کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کئی ممالک کے پاس بہت جدید اسلحہ اور گاڑیاں ہیں، جو فوجوں کی طاقت کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ اگرچہ یہ شاید انہیں روبوکوپ میں تو تبدیل نہیں کرے گا، لیکن اس سے فوجیوں کے لیے طویل فاصلے پر بھاری سامان لے جانے میں آسانی ہوگی۔ آج کے دور کے آٹومیٹک ہتھیار بہت خطرناک ہیں۔ زمینی جنگ، سمندری جنگ اور فضائی جنگیں تو ہم نے دیکھی ہیں، لیکن اس بار جنگ خلا سے بھی لڑی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں کئی ممالک کی فوجوں کے پاس اپنی سیٹلائٹس ہیں، اور ان سیٹلائٹس کی بدولت وہ اپنے دشمن کی ہر سرگرمی کو دیکھ سکتے ہیں، اور کئی ممالک تو سیٹلائٹس کے ذریعے اپنے ہتھیاروں کو کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں بہت ساری باتیں کسی سائنسی فلم کی طرح لگتی ہیں، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہتھیار خوفناک ہیں، اور امید ہے کہ کسی کو بھی ان کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے شک وہ انسانوں کو مارنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل کی جنگ میں زمین پر شاید زیادہ فوجی نہ ہوں۔ مستقبل کی جنگ کمپیوٹر پر بھی لڑی جا سکتی ہے، کیا پتہ میدان جنگ میں ڈرون، مصنوعی ذہانت والے ہتھیار اور روبوٹ ہی واحد چیزیں ہوں۔ مستقبل کی جنگ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید مستقبل کی جنگی کارروائیوں میں کسی قسم کا تشدد شامل نہ ہو۔ دوسرے ممالک کے کمپیوٹرز کو ہیک کر کے بھی اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس جنگ کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کچھ لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس کا تعلق وسائل سے ہو سکتا ہے، خاص طور پر پانی سے۔ چونکہ میٹھا پانی بہت کم اور قیمتی وسیلہ ہے، اس لیے قومیں اس پر لڑنا شروع کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن امید ہے کہ یہ جنگ ہمیشہ کے لیے نہیں چلے گی۔ تو کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس جنگ کے امکانات بہت کم ہیں؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان پر ایٹمی بم گرائے، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس بم سے متاثرہ شہروں کو بحال ہونے میں کئی دہائیاں لگیں۔ دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے 2 جوہری ہتھیار ہمارے آج کے جدید جوہری ہتھیاروں کے مقابلے میں بہت ہلکے تھے، اور وہ صرف 2 تھے، اور آج کے دور میں دنیا بھر میں تقریباً 14,000 جوہری وار ہیڈز ہیں۔ کچھ امریکہ، روس، چین اور دیگر ممالک کے پاس ہیں۔ ایک قوم کے پاس وہ تمام وسائل، لوگ اور حکمت عملی ہو سکتی ہے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن اگر ان پر جوہری ہتھیار گرا دیا جائے تو یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک ملک ایٹمی ہتھیار گرائے تو دوسرے ملک کو ایسا کرنے سے کون روکے گا؟ اور پھر ایک اور ملک، اور پھر ایک دوسرا ملک، اور جلد ہی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ جنگ کون جیتے گا؟ کوئی نہیں۔ تیسری عالمی جنگ مکمل طور پر پوری دنیا پر بہت زیادہ اثر ڈالے گی۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کبھی واپس پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ تو دعا کریں اس جنگ کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح کی تیسری عالمی جنگ جس میں درجنوں ممالک ملوث ہوں، آج یا کل شروع ہونے کے ناقابل یقین حد تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر 2 ممالک آپس میں لڑتے ہیں تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ ممالک جو براہ راست ملوث نہیں ہیں وہ نیوٹرل رہیں گے اور دوسری قوموں کو آپس میں لڑنے دیں گے۔ جنگیں خوفناک ہوتی ہیں، آئیے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دوستو آپ کے نزدیک تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔